السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 23 سورہ بقرہ کا دوسرا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، تو پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں ان پر بھی ایسے ہی روزے فرض تھے۔ ہاں، ٹائمنگ تھوڑی سی الگ تھی، دنوں کی تعداد الگ تھی، ہے نا، لیکن رمضان کے ایک مہینے کے روزے یہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ گنتی کے چند دن، پورے سال میں 30 دن، ایک مہینے روزے رکھنے ہیں بس۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ کوئی مان لیجئے بیمار ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ روزے رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ روزے کو چھوڑ دے اور جب صحت مند ہو جائے تب روزے کو رکھ لے۔ اسی طرح سے کوئی اگر سفر پر ہو، اور سفر سے مراد سفر شرعی، یعنی تقریباً 79-80 کلومیٹر کا اگر آپ کا سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنا چاہیے۔ مان لیجیے آپ کا کار کا سفر ہے، آرام والا سفر ہے، آپ کا اے سی کے فرسٹ کلاس کا سفر ہے، تو آپ روزہ رکھ لو۔ پھر اگر سفر میں مشکل ہو سکتی ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہو، شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تو وہ شخص تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ یہ کیا تھا؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ ادا کریں۔ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی تھی کہ چلو کوئی روزہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اگر روزے نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک روزے کا فدیہ ادا کر دے بس۔ اور ایک روزے کا فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ شروع میں تھا، بعد میں پھر یہ رخصت جو تھی وہ ختم ہو گئی، ہے نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ جب روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بیان فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر یہ فرض کیے جا رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ جیسے نفل نماز میں رخصت ہوتی ہے نا کہ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ جو پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اونچا مقام ملے گا۔ تو ایسے ہی روزے کا مسئلہ تھا کہ جو روزے نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے دے، اور روزے کا فدیہ کیا تھا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو چاہو تو رکھ لو، نہیں رکھ رہے تو فدیہ دے دو۔ اور اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور روزے رکھنا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حکم کیا تھا جب روزے شروع میں فرض ہوئے تھے، بعد میں پھر یہ رخصت جو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب کیا ہے کہ اب روزے رکھنا ہی رکھنا ہے، ابھی آگے آ جائے گا۔ اب روزے رکھنا ہے، ہر حال میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور روزے کا فدیہ تب ہے جب آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں بچوں گا نہیں، اب روزے رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ایسی بیماری لگ گئی کہ اب آپ صحت یابی نہیں ہو سکتے، تو اگر یہ امید ہو گئی کسی کو تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور مان لیجئے اس بیماری سے دوبارہ اللہ نے شفا دے دی، آپ کو تندرستی صحت مل گئی، تو پھر روزوں کی قضا میں اب کیا ہے؟ روزے ہی رکھے جائیں گے۔ روزے کی قضا صرف روزے رکھنا ہے، روزے کی جو قضا ہے
وہ فدیہ تب ہے جب آپ زندگی میں روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے ہو. مان لیجیے کوئی بہت بوڑھا ہو گیا, روزے رکھ نہیں سکتا ہے, وہ فدیہ دے گا. چلیے آگے دیکھیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, ہے نا. آگے دیکھیے. لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے. تو اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے رخصت تھی اس رخصت کو ختم کر دیا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فمن شہیدہ, تو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے, فلیصم, تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ہے نا. اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو یہ رخصت اس کے لیے ابھی بھی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. بیمار ہو چھوڑ دو, سفر پر ہو مشکل ہوگی, سامان اٹھانا پڑے گا, کاروبار کی غرض سے جا رہے ہو, پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے نا, مشکل میں آدمی سفر کرتا ہے, چلو اس میں بھی رخصت ہے. چلیے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو, اور تاکہ تم شکر گزار بنو, ہے نا. یہ اللہ نے رخصت کیوں دی ہے تمہیں؟ تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس بات پر؟ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی, تمہیں اتنے اچھے اچھے کام کرنے کا موقع دیا, اور اللہ کا شکر ادا کرو. چلو آگے دیکھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے پیغمبر, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, عبادی عنی فإنی قریب, تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ کی کتنی محبت جھلک رہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پریشانی ہوئی تو اس بابا کے پاس, اس بابا کے پاس, اس تعویذ لینے والے کے پاس, اس مولانا کے پاس. اور یہ مولوی لوگ کیا بتاتے؟ ہر مولانا غلط نہیں ہوتے, لیکن آج کل جو چل رہا ہے میں اس پر بتا رہا ہوں. یہ لے جاؤ, وہ لے جاؤ, کپڑے ناپ کے لاؤ, کسی نے کرا دیا ہے گھر کی مٹی لے کے آؤ, اس میں سب الجھاتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے پیغمبر سے؟ بھائی اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ بتانا وہ بتانا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بالکل سیدھا طریقہ, آسان طریقہ, بچہ بھی سمجھ جائے. اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو میں اتنا قریب ہوں, فَإِنِّي قریب, تو میں اتنا قریب ہوں کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی, تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لہذا وہ بھی میرے دل کی بات, وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں. لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اب پکارنے والے کو چاہیے کہ وہ میری بات دل سے قبول کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو میری بات دل سے قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے
کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، ہے نا۔ پہلے یہ اجازت نہیں تھی، جب شروع میں روزے فرض ہوئے تو یہ اجازت نہیں تھی، تو مسلمان جو تھے نا وہ غلطیاں کر بیٹھتے تھے، ہے نا۔ دن میں روزہ ہے اور رات میں بیوی سے ملاقات کرنا حلال نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، اجازت دے دی کہ بھئی رمضان کی راتوں میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کا رمضان کی راتوں ملنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ افطار کا ٹائم شروع ہونے سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں رفث کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جو بھی تعلق قائم ہو، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز میں میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ ہمارے سب سے زیادہ جو قریب رہتا ہے نا وہ ہمارا لباس رہتا ہے نا۔ اور جیسے لباس سے ہمارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایسے ہی میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی کو معاف کر دیا، ہے نا۔ یہ جو غلطیاں ہو جاتی تھی رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، ہے نا۔ اللہ کے بیان فرما رہا ہے چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، ہے نا۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، وابتغوا، اور ملاقات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اولاد کی چاہت سے ہی مان لیجیے ملاقات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، اللہ سے خیر کی دعائیں مانگو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، ہے نا۔ رمضان جب شروع میں فرض ہوئے، رمضان کے روزے رمضان کے مہینے کے، تو ہوتا کیا تھا کہ ایک سختی یہ بھی تھی کہ جیسے ہی کوئی افطار کرنے کے بعد سویا تو سونے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی دن بھر کام کر کے اپنے گھر واپس آئے، اس میں بھی بڑی دشواری مسلمانوں کو ہوتی تھی، تو ایک صحابی دن بھر کام کر کے اپنے گھر واپس آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے پینے کو ہے، تو بیوی نے کہا ابھی تو نہیں ہے، چلو میں بناتی ہوں، بھی دیکھتی ہوں کچھ، ہے نا، تیاری کرتی ہوں۔ تو دن بھر کے تھکے آ رہے تھے، لیٹے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگ گئی تو سونے کے بعد جیسے ہی دوبارہ جاگو تو دوسرا روزہ شروع، تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، انہوں نے پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر شام کو تھکے آ رہے، گھر سے واپس کام پر آئے تو کھانے پینے کی تیاری میں جو ہے پھر ان کو نیند آ گئی، میاں بیوی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی کھانے پینے کا، ایسے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں، کیا فٹاک سے پزا تیار ہو گیا، فٹاک سے برگر آ گیا آدھے گھنٹے میں، ہے نا۔ پہلے زمانے کی لائف کو آپ اپنے بڑوں سے سنیے کبھی، تو پھر نیند آ گئی ان کو، تو پھر اگلے دن روزہ شروع ہو گیا، تو جس میں وہ کئی مرتبہ بے ہوش بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رخصت فرمائی کہ افطار کا ٹائم شروع ہو گیا، اب افطار کا ٹائم شروع ہونے سے صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک کھاؤ پیو، کوئی دقت نہیں ہے، سو کھاؤ پیو، بیوی سے ملاقات کرو، دن میں روزہ ہے بس۔ تو اللہ فرما رہا ہے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، ہے نا۔ اب آج کل تو ٹیکنیکل زمانہ ہے نا، تو اب تو سب کچھ لکھت میں آ گیا ہے، تو اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، ہے نا۔ لیکن آج بھی مان لیجیے کوئی گاؤں دیہات میں رہتا ہے یا کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں مشکل ہو رہا ہے، ٹائم وائم کا، نیٹ ویٹ نہیں ہے، آج بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں، تو وہاں اس طرح سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو جانکار ہوتے ہیں، موسم کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ صبح کب سے شروع ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو۔ چلیے، اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں کہ قرآن مجید کو جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، تو قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت، واقعات، ہے نا،
عذاب کے، جنت اور جہنم کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات جو ذکر کیے ہیں، وہ آیات کو سمجھنا بالکل آسان ہے، اس میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ لیکن وہ آیتیں جن سے مسئلے نکلتے ہیں، ان آیتوں کو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے بغیر کسی عالم کے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ یہ مسئلے کی آیت ہے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ ایک بڑی بھی تھی تو وہ کہتی تھی نہیں قرآن تو آسان ہے، قرآن تو آسان ہے، اور وہ کہتی تھی قرآن تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک سفید دھاگا رکھ لیا، ایک کالا دھاگا رکھ لیا، اور سحری کا ٹائم جب ختم ہونے والا ہوتا تھا تو وہ دیکھتی تھی سفید دھاگا نظر آ رہا ہے، کالا دھاگا نظر آ رہا ہے، تو ابھی اگر سفید دھاگا نظر نہیں آتا تو وہ کہتی تھی ابھی سحری کا ٹائم چل رہا ہے، کھاؤ پیو۔ جب سفید دھاگا نظر آنے لگتا تھا انہیں، ہے نا، تو کہتی تھی اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ وہ کہتی تھی دیکھو اس آیت میں لکھا ہوا ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ تعبیر ہے عام طور پر، ہے نا، جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، بولتے ہیں نا، ایسے ہی اور بھی بہت ساری مثالیں، محاورے بولے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مسئلے بیان کیے ہیں تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہے، فقہا کی رائے کو لینا ہے نا، اور بڑے بڑے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے، تو پھر وہ آیت خود سے نہیں سمجھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ سفید دھاگا یعنی سفیدی ہے نا، سفیدی دن کی جو سفیدی ہے وہ نہ نکل آئے اور رات چلی جائے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو مکمل کرو، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، یعنی افطار کا ٹائم شروع ہونے تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، ہے نا، اعتکاف میں اگر تم بیٹھے ہوئے تو اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، یعنی وہ باؤنڈری ہے، یہ وہ سرکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ اس سے باہر نہیں جانا۔ كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون، ہے نا، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کیوں بیان کر رہا ہے، یہ سارے احکامات کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ چلیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کر جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اس آیت میں بالکل سمپل سا اللہ تعالیٰ یہ حکم ہمیں دے رہا ہے جسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت ہڑپو، ہے نا۔ اب اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی کہ روزہ اور نماز اور اللہ کے حکم اور یہ قرآن، ہے نا، اور اللہ نے یہ بیان کیا کہ دیکھو اللہ کے حکم کو فالو کرو، ہدایت پر آ جاؤ۔ اب اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جب ہدایت پر آ گئے، ساری چیزوں کو سمجھ گئے، اب تمہاری ہدایت کو گمراہی میں چینج کرنے والی جو چیزیں ہیں، تمہاری عبادت کو جو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، وہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ اور گناہ کے کاموں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ تم ناجائز اور ظلم و زیادتی کر کے کسی کا مال ناحق کھاؤ، ہے نا، اور اسی طرح سے کسی کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے بھی مت لے جاؤ تاکہ تم ان کے مال کا کوئی حصہ ہڑپنے کی کوشش کرو۔ سمجھ رہے ہو، جیسے کہ کسی آدمی نے جو ہے نا دیکھا کہ یہ غریب آدمی ہے اور چلو اس کا مال ہڑپنے کے لیے کہ چلو میں تمہارا کام کرواتا ہوں اس وکیل سے بات کر لی کہ بھیا میں تمہیں 50,000 دلواؤں گا، 25 میرے ہوں گے۔ تو ناجائز طریقے سے پیسہ ہڑپنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج رکوع نمبر 23 مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، سیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ایامم دن، معدودات گنتی کے کچھ دن، فمن تو وہ شخص، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدتم تو گنتی کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، ہے نا، یعنی ان گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تو وہ شخص، تطوع جو کوئی نیکی کرے، خیرن کوئی بھی خیر کا کام، فہوا تو یہ بہتر ہے، خیر اللہ اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا اور روزے رکھنا، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ جس میں، قرآن کو، ہدل جو ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان ہے یہ قرآن، فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، یعنی حق کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کو بتانے والے کو فرقان کہا جاتا ہے، فمن تو وہ شخص، شہیدہ جو پائے، منکم تم میں سے، شہرا رمضان کا مہینہ، فلیصم تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن اور جو شخص، کان مریضاً مریض ہو، او علی سفرن سفر پر ہو، فعدتم تو وہ شمار کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یعنی وہ روزوں کی قضا کرے گا، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، یسرا آسانی کرنا، ولا یریدو اور اللہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، عسرا مشکل پیدا کرنا، ولتکملوا اور چاہیے کہ تم پورا کرو، عدت کو یعنی رمضان کے دنوں کو مکمل رکھو، رمضان کے جتنے بھی دن ہیں رمضان کے پورے مہینے روزے رکھو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا اس پر، ہداکم جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ اور تم اللہ تشکرون شکر ادا کرو، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ آپ سے معلوم کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو آپ بتا دیجئے، فَإِنِّي میں، قریب ہوں بہت، اجیب میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ پکارتا ہے، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ، یستجیبوا لی، فلیستجیبوا لی تو چاہیے کہ میرے بندے میری بات کو دل سے قبول کریں، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ سیدھے راستے کو پا سکیں، احل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں، الرفث ملنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے، ہنہ یہ تمہاری لباس ہیں، ہنہ یہ بیویاں تمہاری، لباس ہیں، لکم تمہارا، وانتم اور تم، لباس لہن ان کے لباس ہو، علم اللہ اللہ جانتا تھا، انکم کہ بے شک تم، کنتم تختانون کہ تم خیانت کرو گے، انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، فتابہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری، فتابہ تو اللہ متوجہ ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اللہ نے معاف کیا، عنکم تم سب کو، فالآن تو اب، باشروہن اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما وہ، کتب اللہ جو اللہ نے فرض کیا، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، وشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ، یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر کے، ٹھیک ہے، ثم پھر، اتموا الصیام اتموا مکمل کرو، سیامہ روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور اپنی بیویوں سے ملاقات مت کرو، وانتم عاکفون جبکہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ سب کی سب چیزیں، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے لگائی ہوئی باؤنڈری ہیں، فلا تقربوها تو تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے، آیات ہی اپنی نشانیوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ یہ سب لوگ، یتقون اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں،
ولا تاکلوا اور تم مت کھاؤ اموالکم اپنے مال کو، اور تم مت کھاؤ اپنے مال کو آپس میں بالباطل غلط طریقے سے، وتدلوا بہا اور اس کو لے جاؤ الی الحکام حکاموں کے پاس، لتاکلوا اس لیے تاکہ تم کھاؤ، فریقم کسی گروہ کے، من اموال الناس لتاکلوا فریقم تاکہ تم کھاؤ، فریقم کوئی حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی پرابلم اگر آ رہی ہے سمجھنے میں تو کامنٹ کیجئے تاکہ اس پرابلم کو دور کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔